بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جرائم اور ان کے کفارے کے متعلق کچھ سوال و جواب کے مطالعے سے قبل چند ضروری اصطلاحات وغیرہ ذہن نشین کر لیجیے۔ دم وغیرہ کی تعریف سماعت فرما لیں۔ دم یعنی ایک بکرا، اس میں نر، مادہ، دمبا، بھیڑ اور گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ سب شامل ہیں۔ بدانہ یعنی اونٹ یا گائے، اس میں بیل، بھینس وغیرہ شامل ہیں۔ گائے، بکرا وغیرہ یہ تمام جانور ان ہی شرائط کے ہوں جو قربانی میں ہیں۔ صدقہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار، آج کل کے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی رقم یا اس کے دگنے جو یا کھجور یا اس کی رقم۔ دم وغیرہ میں رعایت کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ اگر بیماری، سخت سردی، سخت گرمی، پھوڑے اور زخم یا جوؤں کی شدید تکلیف کی وجہ سے کوئی جرم ہوا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اگر کوئی جرم غیر اختیاری صادر ہوا جس پر دم واجب ہوتا ہے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ چاہے تو دم دے دے اور اگر چاہے تو دم کے بدلے 6 مسکینوں کو صدقہ دے دے۔ اگر ایک ہی مسکین کو 6 صدقے دے دیے تو ایک ہی شمار ہوگا، لہذا یہ ضروری ہے کہ الگ الگ 6 مسکینوں کو دے۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ اگر چاہے تو دم کے بدلے 6 مساکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ تیسری رعایت یہ ہے کہ اگر صدقہ وغیرہ نہیں دینا چاہتا تو 3 روزے رکھ لے، دم ادا ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا جرم غیر اختیاری کیا جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے تو اختیار ہے کہ صدقے کے بجائے 1 روزہ رکھ لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دم، صدقے اور روزے کے ضروری مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ اگر کفارے کے روزے رکھیں تو یہ شرط ہے کہ رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نیت کر لیں کہ فلاں کفارے کا روزہ ہے۔ ان روزوں کے لیے نہ احرام شرط ہے نہ ہی ان کا پے در پے ہونا۔ صدقے اور روزے کی ادائیگی اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں، البتہ صدقہ اور کھانا اگر حرم کے مساکین کو پیش کر دیا جائے تو یہ افضل ہے۔ دم اور بدانہ کے جانور کا حرم میں ذبح ہونا شرط ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حج کی قربانی اور دم کے گوشت کے احکامات بھی سماعت فرما لیں۔ حج کے شکرانے کی قربانی حدود حرم میں ہونا شرط ہے۔ اس کا گوشت آپ خود بھی کھائیے، مالدار کو بھی کھلائیے اور مساکین کو بھی پیش کیجیے، مگر کفارے یعنی دم اور بدنے وغیرہ کا گوشت صرف محتاجوں کا حق ہے۔ نہ خود کھا سکتے ہیں نہ غنی کو کھلا سکتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، دم ہو یا شکرانے کی قربانی، ذبح کے بعد گوشت وغیرہ حرم کے باہر لے جانے میں حرج نہیں، مگر ذبح حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے،
کہ بعض نادان جان بوجھ کر جرم کرتے ہیں اور کفارہ بھی نہیں دیتے۔ یہاں دو گناہ ہوئے، ایک تو جان بوجھ کر جرم کرنے کا اور دوسرا کفارہ نہ دینے کا۔ ایسوں کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی واجب ہوگی۔ ہاں البتہ مجبوراً جرم کرنا پڑا یا بے خیالی میں ہو گیا تو کفارہ کافی ہے، گناہ نہیں ہوا، اس لیے توبہ بھی واجب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جرم چاہے یاد سے ہو یا بھولے سے، اس کا جرم ہونا جاننا ہو یا نہ جاننا ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً، سوتے میں ہو یا جاگتے میں، بے ہوشی میں ہو یا ہوش میں، اپنی مرضی سے کیا یا دوسرے کے ذریعے کروایا ہو، ہر صورت میں کفارہ لازمی ہے۔ اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جب خرچ سر پر آتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور پھر وہ دم وغیرہ نہیں دیتے۔ ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ کفارات شریعت ہی نے واجب کیے ہیں، اور جان بوجھ کر ٹالم ٹول کرنا شریعت ہی کی خلاف ورزی ہے، جو کہ سخت ترین جرم ہے۔ بعض مال کے متوالے نادان حجاج علماء کرام سے یہاں تک پوچھتے سنائی دیتے ہیں کہ صرف گناہ ہے نا، دم تو واجب نہیں؟ معاذ اللہ، 100 کروڑ افسوس، چند سکے بچانے کی فکر ہے، گناہ کے سبب ہونے والے سخت عذاب کے استحقاق کی کوئی پرواہ نہیں۔ گناہ کو ہلکا جاننا بہت سخت بات، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قارن کے لیے ڈبل کفارہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک کفارے یعنی ایک دم یا ایک صدقے کا حکم ہے، وہاں قارن کے لیے 2 کفارے ہیں۔ نابالغ اگر جرم کرے تو کوئی کفارہ نہیں۔ قارن کے لیے کہاں دگنا کفارہ ہے اور کہاں نہیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جہاں حاجی مفرد یا متمتعی پر ایک دم یا صدقہ لازم آتا ہے، وہاں حج قران والے پر 2 دم یا 2 صدقے لازم آتے ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی خاص صورتیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جہاں بھی حج افراد یا تمتع والے پر ایک دم لازم آئے تو قارن پر 2 دم قرار دیے جائیں۔ لہذا اس کی مکمل وضاحت پیش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے، احرام باندھنے والے پر نفس احرام کی وجہ سے جو کام کرنا حرام ہے، اگر ان میں سے کوئی کام حج افراد کرنے والا کرے گا تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، جبکہ حج قران کرنے والا یا جو اس کے حکم میں ہے وہ کرے گا تو اس پر 2 دم لازم ہوں گے۔ اور صدقے کے بارے میں بھی قارن کا یہی حکم ہے کہ اس پر 2 صدقے لازم ہوں گے، کیونکہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا ہے، اور اگر اس نے حج کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کیا، جیسے سعی یا رمی چھوڑ دی، جنابت کی حالت میں یا بے وضو حج یا عمرہ کا طواف کیا یا حرم کی گھاس کاٹی، تو اس پر ڈبل سزا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نفس احرام کے ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ حج و عمرہ کے واجبات اور حرم کے ممنوعات میں سے ہیں۔ اسی مسئلے کی مکمل تفصیل حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ قارن یا جو قارن کے حکم میں ہے،
اس پر دم یا صدقہ وغیرہ لازم آنے میں اصول یہ ہے کہ نفس احرام کی وجہ سے ہر وہ ممنوع کام جسے کرنے کی صورت میں مفرد پر ایک دم یا ایک صدقہ وغیرہ دینا لازم آئے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے قارن پر یا جو قارن کے حکم میں ہے اس پر حج اور عمرے کے احرام کی وجہ سے 2 دم اور 2 صدقے لازم آئیں گے۔ البتہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں ان پر صرف ایک دم یا ایک صدقہ وغیرہ لازم آئے گا، اور اس کی اصل وجہ وہی ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نفس احرام کے ممنوعات کے ساتھ نہیں ہے۔ پیارے حاجیوں، جب حج یا عمرہ کرنے والا احرام کے بغیر میقات سے گزر جائے اور واپس لوٹنے کے بجائے وہیں سے حج قران کا احرام باندھ لے تو اس پر ایک دم لازم آئے گا، کیونکہ اس نے جو ممنوع کام کیا ہے حج قران کا احرام باندھنے سے پہلے کیا ہے۔ اگر قارن نے یا جو قارن کے حکم میں ہے اس نے حرم کا درخت کاٹا تو اس پر ایک جزا لازم ہے، کیونکہ درخت کاٹنے کا تعلق احرام کی جنایت سے نہیں ہے۔ اگر پیدل حج یا عمرے کرنے کی منت مانی، پھر مثلا حج کے دنوں میں حج قران کیا اور سوار ہو کر حج کے لیے گیا تو اس پر سوار ہونے کی وجہ سے ایک دم لازم ہے۔ اگر طواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا یا وضو کے بغیر کیا تو اس ایک ہی جزا لازم ہوگی، کیونکہ طواف زیارت کی جنایت صرف حج کے ساتھ ہی ہے، خاص ہے۔ اسی طرح اگر خالی عمرہ کرنے والے نے عمرے کا طواف اسی طرح کیا تو اس پر ایک جزا یعنی دم یا صدقہ لازم ہے۔ اگر قارن یا جو قارن کے حکم میں ہے وہ کسی عذر کے بغیر امام سے پہلے عرفات سے لوٹ آیا اور ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا تو اس پر ایک دم لازم ہے، کیونکہ یہ حج کے واجبات کے ساتھ خاص ہے اور عمرے کے احرام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی عذر کے بغیر مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا تو قارن اور جو قارن کے حکم میں ہے اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر اس نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کروا لیا تو اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر اس نے ایام نحر گزرنے کے بعد حلق کروایا تو اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر اس نے ایام نحر گزرنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر اس نے مکمل رمی نہ کی یا اتنی رمی چھوڑ دی جس کی وجہ سے دم یا صدقہ لازم آئے تو اس پر ایک دم یا ایک صدقہ لازم ہے۔ اگر اس نے عمرے یا حج میں سے کسی ایک کی سعی چھوڑ دی تو اس پر ایک دم لازم آئے گا۔ اگر اس نے طواف صدر یعنی طواف وداع چھوڑ دیا تو اس پر ایک دم لازم آئے گا، کیونکہ اس کا تعلق آفاقی حاجی کے ساتھ ہے، عمرہ کرنے والے کے ساتھ مطلقاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قارن پر 2 جزائیں لازم ہونے کا جو اصول بیان کیا گیا اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو 2 احرام جمع کرے اور 2 احراموں کو جمع کرنا چاہے سنت سے ہو، جیسے وہ متمتع جو حدیث ساتھ لے کر آیا یا حدیث ساتھ لے کر نہ آیا تھا لیکن ابھی عمرے کے احرام سے باہر نہیں آیا تھا کہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا، یا سنت سے نہ ہو جیسے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے رہائشی، یا جو مکہ پاک کے رہائشی کے معنی میں ہے اس نے حج قران کا احرام باندھ لیا۔ اسی طرح وہ ہر شخص جس نے ایک نیت کے ساتھ
یا دو نیتوں کے ساتھ یا ایک نیت پر دو نیت کو دخل کر کے دو حج یا دو عمرے کے احرام جمع کر دیے، یوں ہی اگر 100 حج یا 100 عمرے کرنے کے نیت سے احرام باندھا اور انہیں پورا کرنے سے پہلے کوئی جرم سرزد ہوا تو اس پر اس جرم کے حساب سے 100 جزائیں لازم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما کر ہمیں صحیح درس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درس و بیان پر عمل کرنے اور اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔